اس وقت مسلمانوں کے خلاف دو قسم کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ پہلی ہے پولیٹیکل وارفیئر اور دوسری ہے انٹلیکچوئل وارفیئر۔ لیکن یہ بات آپ کے ویسے سمجھ میں نہیں آئے گی، اسے میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال کی غزہ سے لائیو میں آپ کو انٹلیکچوئل جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ You believe that Muhammad split the moon in two. اگر میں آپ کے سیکولرزم کو چیلنج کروں اور اس کے جواب میں آپ پھر مجھے ریگریسو کہیں then you need to look into the mirror۔ فرض کریں کہ آپ اپنے کریکٹر میں کچھ ٹائم کے لیے کچھ پازیٹیو تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، جیسے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین، ایکٹیو اور اسٹرانگ بنا لیتے ہیں۔ آپ اتنے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس اپنے سوالات لے کر آتا ہے تو آپ اس کے سوالوں کے صحیح جواب دیتے ہیں، کیونکہ آپ سائنس، پولیٹکس اور فلسفے جیسی فیلڈز کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ قرآن پاک پر بھی ٹھیک ٹھاک ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اتنے زیادہ اسٹرانگ اور بہادر ہو جاتے ہیں کہ جب بھی اپنے آس پاس ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً اس کو روکنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ لوگوں کے مسائل حل کر کے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی صحیح معنوں میں آپ ایک شریف انسان بن جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کی انہی ساری کوالٹیز کی وجہ سے آپ کی اپنے گھر میں بھی اور پورے محلے میں بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی انہی کوالٹیز کی وجہ سے آپ کی بات میں کریڈیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے، لوگ آپ کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی ان کوالٹیز کی وجہ سے لوگوں کے ذہن فتح کر چکے ہیں۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی سست اور لیتھارجک قسم کے انسان بنتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ کی سستی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے بھی نکلنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آپ سارا دن بستر پر پڑے رہتے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، بس سارا دن اپنے گھر والوں کو ان کے کاموں کے اوپر کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں اور خود کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور پھر آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دینا چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پاک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ظلم اور زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو بھی روکنا چھوڑ دیتے ہیں، اور بالکل ان ایکٹیو سی مخلوق بن کے سارا دن پڑے رہتے ہیں۔ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آپ کی اپنے گھر میں بھی کوئی عزت نہیں رہتی، آپ کی کسی بھی بات کی کوئی بھی ویلیو آپ کی گھر والوں کی نظر میں نہیں رہتی، کیونکہ ان کی نظر میں آپ بالکل بھی انٹلیکچوئل نہیں ہیں، آپ کی بات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ بالکل ان ایکٹیو ہیں۔ لیکن آپ کی بات کی جگہ آپ کے چھوٹے بھائی کی بات کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ ایکٹیو ہیں۔ اب بھلے ہی آپ کتنے ہی حق کی بات کیوں نہ کر رہے ہوں، آپ کی بات کوئی نہیں سنتا۔ اب یہ جو میں نے پوری مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اس پر تھوڑا غور کریں، بلکہ میں آپ کو خود ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں نے تقریباً پوری دنیا کو ٹیک اوور کیا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تب ہم پولیٹیکلی اور انٹلیکچولی ایکٹیو تھے۔ ہم لوگوں کے مسائل حل کر کے دیا کرتے تھے سائنس، پولیٹکس، فلسفے اور قرآن کے ذریعے۔ دنیا میں جب کبھی بھی کہیں پر بھی ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو فوراً اس کو روکنے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ ہم پولیٹیکلی اور انٹلیکچولی سب سے زیادہ سپیریئر تھے، تو اسی لیے جب کبھی بھی ہم کوئی بھی بات کرتے تھے تو ہماری بات میں کریڈیبلٹی ہوتی تھی۔ تو اگر میں اپنی اس پوری بات کو سمرائز کروں تو ہم پوری دنیا پر اس لیے چھائے ہوئے تھے کیونکہ ہم پولیٹیکل اور انٹلیکچوئل وارفیئر کرتے تھے، اور جیسے ہی ہم ان دو چیزوں سے پیچھے ہٹے ہم بالکل ہی انیکٹیو سی اور ڈم سی کریچر بن گئے، اور ہماری باتوں کی لوگوں کی نظر میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی۔ تو اسی لیے اب ہم کرتے رہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہم بولتے رہیں کہ اسلام کا پولیٹیکل نظام سب سے زیادہ بہتر ہے، کوئی ہماری بات نہیں سنے گا کیونکہ ہماری بات میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، کیونکہ اب لوگ تو یہ بولیں گے کہ ان کی اپنی باتیں ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی، ہمارے اوپر کہاں سے کریں گی۔ اور اب حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ پولیٹیکل اور انٹلیکچوئل وارفیئر اب مسلمانوں کے خلاف شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال ہوگا کہ کیا ہے یہ پولیٹیکل اور انٹلیکچوئل وارفیئر، تو اس کو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انٹلیکچوئل وارفیئر کو ہم اردو میں فکری جنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ خیالات، افکار اور آئیڈیالوجیز کی جنگ ہوتی ہے جو ایک طبقہ دوسرے طبقے کے خلاف لڑتا ہے، اور یہ جنگ انسانوں میں ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ سے کامن رہی ہے کہ جب بھی کوئی طبقہ زیادہ ووکل ہوگا، زیادہ ایکٹیو ہوگا اور زیادہ سولوشنز پرووائڈ کرتا ہوگا، اور وہ جب کبھی بھی انٹلیکچوئل وارفیئر میں حصہ لے گا تو وہ ہمیشہ برتری حاصل کرے گا، کیونکہ وہ لوگوں کے ذہن فتح کر چکا ہوگا، اس کی آئیڈیالوجیز کی، اس کے افکار کی، اس کے تھاٹس کی جو ویلیو ہوگی لوگوں کی نظر میں وہ زیادہ ہوگی۔ اب بھلے ہی وہ کتنی بوگس کیوں نہ ہوں، کتنی ہی اللاجیکل کیوں نہ ہوں، لوگ اس کی بات مانیں گے۔ اس کی اگر ہم ایگزامپل کرنٹ ٹائمز میں دیکھیں تو ویسٹ اس وقت انٹلیکچوئل وارفیئر اور پولیٹیکل وارفیئر میں سب سے زیادہ آگے۔ اب کیونکہ مسلمان اس وقت اپنے ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر بند ہو کر اپنا صرف تزکیہ کر رہے ہیں، تو ویسٹ اس وقت سائنس، ٹیکنالوجی اور پولیٹکس کے تھرو لوگوں کو سولوشنز پرووائڈ کرتا ہے، اور دوسری طرف مسلمان جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مینول تھا قرآن پاک کی صورت میں، وہ اسے سولوشنز پرووائڈ نہیں کرتے، اور پھر ویسٹ آتا ہے اور وہ لوگوں کو سولوشنز پرووائڈ کرتا ہے اور میجورٹی کے ذہن فتح کر لیتا ہے، اور پھر میڈیا کے تھرو اپنی آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو اب اگر ویسٹ کہے گا کہ انسان بندر سے بنا تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ اب اگر وہ کہیں گے کہ
دو مرد آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں, دو عورتیں آپس میں شادی کر سکتی ہیں, مرد عورت بن سکتا ہے اور عورت مرد, تو ہم ان کی بات مان لیں گے کیونکہ وہ ہمارے ذہن فتح کر چکے. اب اس طریقے سے کرتے کرتے پوری دنیا میں کرپشن پھیلتی ہے. کرپشن کیوں پھیلتی ہے؟ کیونکہ ویسٹ اس وقت اپنے صرف خیالات کی بنا کے اوپر ہی سولوشنز پرووائڈ کرتا ہے, جبکہ مسلمان اس سے زیادہ بہتر سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں قرآن پاک کے تھرو, کیونکہ قرآن پاک وہ مینول ہے جو ہمارے بنانے والے نے ہمیں دیا ہے. تو اگر تو مسلمان قرآن پاک کا استعمال کرتے ہوئے سائنس, فلسفے اور ٹیکنالوجی کے تھرو لوگوں کو سولوشنز پرووائڈ کریں, اور پولیٹکس کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کا دیا ہوا دین دنیا میں قائم کر دیں اور اس کے تھرو لوگوں کی زندگیاں گزروائیں, تو اس سے کرپشن ختم ہو جائے گی اور انسانیت اپنے ٹریک کے اوپر آ جائے گی. کیونکہ جب ہم قرآن پاک کے ذریعے سے سولوشنز دینے کی بات کر رہے ہیں تو یاد رہے کہ قرآن پاک وہ مینول ہے جو ہمارے بنانے والے نے, ہم انسانوں کے بنانے والے نے ہمیں دیا ہے, تو وہ سب سے اچھا مینول ہوگا. وہ کوئی انسانی فکر اور انسانی سوچ کے اوپر مبنی نہیں ہے. اور یہ جو مینول ہمارے پاس قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے, یہ اتنا زبردست مینول ہے کہ یہ ہمارے پرسنل معاملات سے لے کر ہمارے گورنمنٹل لیول تک کے معاملات بھی سنبھالتا ہے. اور رہی بات پولیٹیکل وارفیئر کی, تو پولیٹیکل وارفیئر آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو آخر میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ وہ ویسٹ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مینول نہیں ہے, پھر بھی وہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں, اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں, اور وہ پھر بھی لوگوں کو سولوشنز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ہم مسلمان جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مینول ہے, ہم پھر بھی اتنے زیادہ انیکٹیو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہم قرآن پاک کو صرف برکات کے لیے, جنات بھگانے کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے کیوں سنتے ہیں؟ اس کو سمجھتے کیوں نہیں, اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے دنیا میں؟ تو امت کو ریوائیو کرنے کے لیے صرف 2 اسٹیپ پروسیس ہے. پہلا ہے انٹلیکچوئل وارفیئر اور دوسرا ہے پولیٹیکل وارفیئر. انٹلیکچوئل وارفیئر کے تھرو ہم پہلے لوگوں کے ذہن فتح کریں گے, پولیٹیکل وارفیئر کے تھرو اپنی آئیڈیالوجیز کو امپلیمنٹ کریں گے.